صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی ہے، ضمن میں اور بھی اطلاقات تھے، وہ انہوں نے آپ کو سنائے ہیں۔ دوسری چیز جو یہاں جاننی ضروری ہے وہ ایک لفظ الخبر۔ کیا؟ تو خبر کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی؟ تو خبر لغتاً النبأ یعنی خبر، جمع اس کی اخبار۔ تو خبر کا معنی ہوتا ہے نبأ، خبر دینا۔ کیا؟ مصدر ہے یہ جی۔ چلو جی، خبر لغتاً نبأ ہے، نبأ کا معنی خبر دینا، اور جمع اس کی اخبار ہے جی۔ اور جمع اس کی اخبار، خبر اخبار جی۔ اصطلاحاً خبر جو ہے اس میں تین قول ہیں کہ اصطلاح میں خبر کس کو کہتے ہیں۔ فقہاء اور محدثین کی اصطلاح میں خبر، اس میں تین قول۔ نمبر ایک کہ خبر یہ حدیث کا مرادف ہے، خبر پھر آگے وضاحت کر دی، یعنی دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، تو حدیث پڑھ لیے۔ اصطلاحاً ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قول صفت۔ اب خبر کی بھی یہی تعریف ہوئی، خبر کی بھی کیا؟ الخبر ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت۔ ایشا بس ایک ہو گیا، سنیں جی۔ اگے نمبر دو، تو اسی نے نمبر دو آخنا، تو عبارت پڑھنا جی۔ غایر له فالحدیث ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والخبر ما جاء عن غیره۔ دوسرا اصطلاحی بعض کے نزدیک، بعض فقہاء اور محدثین کے نزدیک خبر حدیث کا مغایر ہے۔ خبر حدیث کا مغایر ہے، تو حدیث تو وہ ہوئی جو پیچھے تعریف آ گئی ہے جی۔ لہذا پس حدیث وہ ہے جو ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول فعل تقریر صفت، اور خبر وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سے پہنچے، قول فعل تقریر صفت جی۔ سرکار سے نہیں بلکہ سرکار کے غیر سے جو پہنچے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہ جی دوسری تعریف؟ دوسری تعریف ہے خبر، خبر جو ہے یہ حدیث کا مغایر ہے، حدیث کا تو وہی معنی ہے جو آئے نبی پاک ما جاء ما اضیف الی النبی ما جاء عن النبی کو تین چار صورتاں نے نا، چار۔ خبر وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر سے ہمیں پہنچے جی۔ اگے جی۔ عام منه فالحدیث ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والخبر ما جاء عنہ او عن غیره۔ تیسری اصطلاحی تعریف ہے خبر کی کہ خبر اور حدیث میں نسبت عام خاص مطلق کی ہے، عموم خصوص مطلق کی ہے۔ خبر عام ہے اور حدیث خاص ہے، کہ خبر کون ہے کہ عام من ہو، یعنی حدیث تو وہ ہے جو ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور خبر عام ہے
سرکار سے جو منقول ہے، صحابہ پاک تابعین سے منقول ہے، ان سب کو خبر کہتے ہیں۔ تو خبر عام ہے جی، ما جاء عن النبی کو بھی شامل ہے، اس کے علاوہ غیروں کو صحابہ پاک تابعین سے جو نقل ہے اس کو بھی خبر کہہ دیتے ہیں۔ آگے سمجھ کیا کہ جی تیسری تعریف ہے، تیسرا قول ہے کہ خبر حدیث عام ہے، تو حدیث خاص ہے، خبر عام ہے۔ حدیث ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور خبر جو آپ سے آئے یا آپ کے علاوہ صحابہ پاک تابعین وغیرہ سے۔ خبر لغتاً نابعن ہے، جمع اس کی اخبار ہے، اس اور خبر اصطلاحاً اس میں 3 قول ہیں، اور وہ خبر مرادف ہے حدیث کی، یعنی بے شک معنی ان دونوں کا ایک ہے اصطلاحاً۔ نمبر 2 جی کہ خبر مغایر ہے حدیث کی، یعنی پس حدیث تو وہ ہے جو آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور خبر وہ ہے جو آئے آپ کے غیر سے، تیسرا معنی۔ اور خبر عام ہے حدیث پاک سے، یعنی پس حدیث وہ ہے جو آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور خبر وہ ہے جو آئے آپ سے یا آپ کے غیر سے۔ الخبر یہ نظر کرتے ہوئے محدثین کے عرف کی طرف یہ بحث ہے، خبر محدثین کے عرف کی طرف ما نوسبا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم او الصحابی او التابعی کہ انہم اخبروا بہی، برابر ہے کہ کیا ہو، صحیح ہو نسبت یا صحیح نہ ہو۔ اور کبھی اطلاق کیا جاتا ہے خبر کا حدیث پر بالاطلاق کی ثانی، وہ جو ابھی گزرا ہے، اور اکثر اطلاق اس کا اخبار احاد پر بھی ہوتا ہے، وہ جو محتاج ہوتی ہیں نقد اور فحص کی طرف، بھئی تفحص کرنا تاکہ جانی جیسے تو اس کی پس قبول کی جائے، یا اولا یا یہ ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے تو فتردو، یا یہ ہے کہ اس میں توقف کیا جائے گا۔ جی معنی کرو۔ نابعن ہے اور جمع اس کی اخبار ہے، اور خبر اصطلاحاً اس میں 3 قول ہیں، اور وہ مرادف ہے خبر مرادف ہے حدیث کے، یعنی بے شک معنی خبر اور حدیث کا ایک ہے اصطلاحاً، اور خبر مغایر ہے حدیث کو، حدیث کے پس حدیث تو وہ ہے جو آئی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، جو آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور خبر وہ جو آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غیر سے، اور خبر اہم ہے حدیث، عام ہے حدیث سے، یعنی پس حدیث تو وہ ہے جو آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور خبر وہ جو آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غیر سے۔ الاثر لغتاً بقیۃ الشیء، اصطلاحاً فی قولان ہما۔ چلو جی ہوا مرادف للحدیث ان معناهما واحد اصطلاحا مغایر له وهو ما اضيف الى الصحابة التابعين من اقوال او افعال۔ اچھا جی تیسری لغت ہے وہ تو تعریف موضوع غرض آگے حدیث خبر، تیسرا لفظ ہے اثر۔ اثر لغتاً شے کے بقیہ کو کہتے ہیں، لغتاً شے کے بقیہ کو کہتے ہیں۔ اصطلاح میں اثر کس کو کہتے ہیں؟ محدثین اور فقہا کی اصطلاح چل رہی ہیں، اس میں 2 قول ہیں، وہ یہ ہے کہ اثر مرادف ہے حدیث کے، اثر یعنی معنی اثر کا اور حدیث کا، پیچھے چلو،
خبر ایک قول یہ ہے کہ خبر مرادف ہے حدیث کے، تو مرادف کا مرادف ہوتا ہے۔ ان تعریفوں کے اعتبار سے حدیث، خبر، اثر ایک چیز ہوئے۔ کون؟ ما جا۔ تو اب یہ ساری اصطلاحیں استعمال ہیں، محدثین فقہا جو اصطلاح استعمال کرتے ہیں نا، وہ چونکہ یہ ساری جمع وہ ہیں، اس لیے جمع کی ہیں کہ آپ کو یہ پتہ چلے جی اس پر آپ حدیث پیش کریں، آپ خبر پیش کریں، اثر پیش کریں، معنی ہو ما جان النبی، تو ایک ہی چیز ہے، ایک ہی آگے سمجھیں۔ دوسری تعریف ہے فقہا اور محدثین کے نزدیک کہ اثر جو ہے یہ حدیث کا مغایر ہے۔ اثر کہ حدیث تو وہ ہے جو ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اثر وہ ہے جو منسوب ہو صحابہ پاک اور تابعین کی طرف، جو یعنی صحابہ پاک اور تابعین سے جو بات منقول اور سند کے ساتھ آگے پہنچے، ان کے اقوال اور ان کے افعال، تو یہ کیا ہے؟ اثر ہے جی۔ سنیں جی جس طرح آج پڑھ دے پیسوں کہ صحابی کہندے نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سانو جماعت کرے اے صورتاں پڑھیاں، اب یہ بات کیا ہوئی؟ پھر اثر ہوئی جی۔ آگے سمجھ ہوں آنکھوں نو کیا کہ اثر لغتاً شے کا بقیہ، شے سے جو بچ جائے نا کچھ، اس کو اثر کہتے ہیں۔ اور اصطلاحاً بھی اثر کس کو کہتے ہیں؟ اس میں دو قول ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اثر مرادف ہے حدیث کے، حدیث کا، یا لہٰذا بھئی حدیث، خبر، تین ایک ہو گئے، یعنی ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرا اثر مغایر ہے حدیث کے مغایر ہے، یعنی حدیث تو وہ ہے جو ما جاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اثر وہ ہے جو ما جاء عن الصحابہ والتابعین، اثر وہ ہے جو ما جاء عن الصحابہ والتابعین من اقوال افعال۔ سنیں جی اے شاباش جی، اللہ اکبر۔ تو امام محمد صاحب کی کتاب الآثار، اس میں ساری چیزیں ہیں، مرفوع حدیثیں بھی ہیں، صحابہ پاک کی بھی، تابعین کی بھی ہیں کہ کوئی نہیں؟ اے شاباش۔ اثر او ویکھو، بہرحال فقہائے خراسان من الشافعیہ جو ہے نا، انہوں نے خاص کیا ہے اثر کو موقوف کے ساتھ اصطلاحاً، جو حدیث موقوف ہونا اس کو وہ اثر کہتے ہیں، اور ان میں سے ایک جماعت ہے جنہوں نے خاص کیا ہے مرفوع کو کس کے ساتھ، کہ وہ کہتے ہیں جو مرفوع ہو وہ خبر ہوتی ہے۔ تو یہ مختلف زمانے کے مختلف علاقوں کے فقہاؤں کی اصطلاحیں ہیں۔ تو اب وہ جو کتابوں میں دلائل ہوتے ہیں، تو وہ جن کی اصطلاح ہوتی ہے ان کا لحاظ رکھا جائے تو بات سمجھ آئے گی، ورنہ مشکل ہوگا جی یہ۔ اچھا جی، اثر لغتاً شے کا بقیہ، اصطلاحاً اس میں دو قول ہیں، ہما وہ دونوں۔ اثر مرادف ہے حدیث کے، یعنی یہ کہ معنی ان دونوں کا ایک ہے اصطلاحاً، وہ کیا ہے؟ ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چلو جی، اثر مغایر ہے حدیث کے، تو حدیث تو وہ ہے جو، اور وہ کون اثر؟ وہ ہے جو منسوب ہو صحابہ پاک اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف، او کون ماؤدیفہ، یعنی اقوال یا افعال جی۔ اثر لغتاً شے کا بقیہ، اصطلاحاً اس میں دو قول ہیں، اور وہ اثر مرادف ہے حدیث کے، یعنی یہ کہ معنی اثر اور حدیث
کا ایک اصطلاح ہے. اصل مہاجر ہے حدیث کے، اور اثر وہ جو منسوب ہو. مراد ما جاء. جی اج میں پہلے تعریف نہیں کی تھی، ما اضیف الی النبی، پیچھے ما من قول نو، یہ بھی یہ گل. جی اگے جی یعنی اقوال یا افعال. الاسناد له معنیان، حسب الحدیث الی قائلہ مسندا، سلسلۃ الرجال الموصلۃ للمتن، وهو بهذا المعنى مرادف للسند. ایک لفظ ہے اسناد. کیا ہے؟ سمجھ پہ کیا ہے؟ ایک لفظ ہے اسناد. دھیان کرے جو اسناد کے دو معنی ہیں محدثین کی اصطلاح میں، فقہا کے میں. اسناد کے ایک تو اسناد کا معنی ہے نسبت کرنی حدیث کی، حدیث کے قائل کی طرف دراں حال کے مسند ہو، وچ کو کڑی ٹوٹی نہ ہو. جی کیا کہ جی اسناد کے دو معنی ہیں. پہلا معنی حذف و نسبت کرنی، جی حدیث کے قائل کی طرف دراں حال کہ وہ حدیث مسند ہو، یعنی اس میں سارے بندے موجود ہوں. ایک واسطہ ہے، دو واسطہ ہے، تین واسطے، چار واسطے، سارے موجود ہوں. او کس درجے دے نہیں، وہ وکھری باس ہے. تو اسناد کا پہلا معنی کیا ہے؟ حدیث کی نسبت کرنی، حدیث کے قائل کی طرف دراں حال کے وہ مسند. دوسرا معنی اسناد کا دھیان کریں جو وہ آگے سند آ رہی ہے. اسناد رجال کا سلسلہ کی، ایسا رجال کا سلسلہ جو پہنچانے والا ہے متن تک، جو پہنچانے والا ہے متن تک، یعنی محدث سے، راوی سے اوپر تک جو بندے ہیں درمیان میں، جو سلسلہ متن تک پہنچاتا ہے، سرکار کے قول تک، صحابی کے قول تک، تابعی کے قول تک، جہاں بھی پہنچاتا ہے، جن کی طرف نسبت کرنی ہے. تو یہ جو درمیان میں بندے ہیں سارے، 1 2 3 4 5 6 جنہیں بھی، اس سلسلہ رجال کو بھی کیا اسناد کہتے ہیں. اسناد اس معنی کے ساتھ آگے آ رہی ہے سند. سند کا مرادف ہے. اصل میں تو سند جو ہے نا، ان بندوں کو، بندے جو ہے نا ان کو سند کہتے ہیں. تو اسناد بھی کہہ دیتے ہیں. اسناد بھی بیان کر کیا کہ جی دوسرا معنی ہے کہ رجال کا سلسلہ جو پہنچاتا ہے، وہ سلسلہ جو پہنچاتا ہے متن تک، اس رجال کے سلسلے کو، اور اس معنی کے اعتبار سے سند کا مرادف ہے. سمجھ گئے؟ اسناد او گل لکھی پڑھ دیں پھر ہیں. اسناد اس کے لیے دو معنی ہیں. نسبت کرنی حدیث کی، حدیث کے قائل کی طرف دراں حال کے حدیث مسند ہو. نمبر 2 رجال کا سلسلہ، ایسا سلسلہ جو پہنچانے والا ہے متن تک. اور اسناد اس معنی کے ساتھ مرادف ہے سند کے. جی اسناد کے لیے دو معنی ہیں. نسبت کرنی حدیث کی، حدیث کے قائل کی طرف دراں حال کے مسند ہو، حدیث مسند ہو. جی اور رجال کا سلسلہ ایسا سلسلہ جو پہنچانے والا ہو متن تک. اور اسناد اس معنی کے ساتھ مرادف ہے سند کا. متن سے مراد ہے قول فعل جو بھی ہو، جتھے گل مکنی ہے جا کے وہ متن ہوندا ہے. جی السند لغۃ المعتمد وسمي كذلك لأن الحديث يستند إليه ويعتمد عليه. اصطلاحا صبر ایک لفظ ہے سند. کیا ہے؟
اس کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی۔ سند کا لغوی معنی ہے معتمد کی وہ شے جس پر اعتماد کیا جائے، وہ شے جس پر اعتماد پکڑا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس پر بھی اعتماد اس کو سند کہتے ہیں جی۔ اے سند نو سند تاں ہی کہندے نے کہ جنوں تساں وکھائی ہے نا اون دے واسطے اے اعتماد ہے کہ اے بندہ اے ہے وے۔ اچھا، نام رکھا گیا ہے کذالک جی، بھئی نام رکھا گیا اسی طرح، کیوں؟ اس لیے کہ حدیث جی، بھئی سند کا نام یہ کیوں رکھا گیا ہے؟ اس لیے کہ حدیث یستاند الیہ و یا تامد علیہ، متن جو ہے نا، متن بھئی حدیث جو ہے وہ استناد کرتی ہے، اس کی طرف اعتماد پکڑتی ہے اسی پر۔ اصل یہ جو آگے آ رہے ہیں نا اصطلاحی تعریف، یہ اصل اس کے ساتھ دلیل ہے، یہ اس کے ساتھ دلیل ہے اصل میں، وہ پہلے بیان کر دی ہے، وہ پہلی اگلا پڑھو نا تو پھر ادھر دسدہ میں جی۔ ہاں جی، اصطلاحاً سند، اور پچھا کیسے مراد ہے پھر سند کے؟ اصطلاحاً سند رجال کا سلسلہ، کیا؟ جو پہنچانے والا ہے کتھے، کیا کہ جی؟ اصطلاحاً سند رجال کا سلسلہ جو پہنچانے والا ہے مطلب۔ پھر ایک باری بھئی آ جڑی سندہ نہیں پڑھتے ہو بچ بندے نہیں ہوندے، اے جڑے بچ نان مرد عورت جو بھی ہیں، اے جڑے راوی تے متن دے درمیان جڑے بندے نے انہاں دا نام ہے ان کا نام سند، اس کو سند کہتے ہیں۔ ہن اے رجال کے سلسلے کو سند کیوں کہتے ہیں؟ رجال کا سلسلہ جو پہنچاتا ہے اس کو ان دی وجہ پڑھو، اس لیے کہ جو متن ہے، جو حدیث ہے، وہ اسی پر اعتماد پکڑتی ہے، اسی پر تو سند ہوگی تو بات مانی جائے گی، سند نہیں ہوگی تو بات نہیں مانی جائے گی جی۔ بات سمجھیے جی، سند لغتاً معتمد، سنیں جی، اور اصطلاحاً رجال کا سلسلہ جو پہنچانے والا ہے متن تک۔ نام رکھا گیا ہے حدیث کے سلسلے کا سند، یہ منع کرنا یہ سمے جزال کدا، یہ خلاصہ ہے بے نام رکھا گیا حدیث کے سلسلے کا سند، اس لیے کہ حدیث سہارا پکڑتی ہے اس کی طرف اور اعتماد پکڑتی ہے اسی پر، کس پر؟ سند پر، اس سلسلے پر، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں کہ حدیث وہ معتمد ہے، حدیث معتمد ہے، سند ظاہر جہاں معتمد ہوگا اس کو کوئی معتمد بھی تو ہوگا نا، سرانہ معتمد جنہیں ٹیک لائیے وہ سہارا لینے والا جی۔ ہاں جی، جو پہنچانے والا ہے، تو اسناد دا بھی ایک معنی ہے کیتا ہے، اسناد تو سند، اس کی اسناد پیش کرو، اس کی سند پیش کرو، ایک کو مطلب ہوندا ہے جی، دوجا بھی معنی ہوندا ہے جی۔ نام رکھا گیا حدیث کے سلسلے کا سند، اس لیے کہ حدیث مستند ہے، سہارا پکڑتی ہے اس کی طرف اور اعتماد پکڑتی ہے اسی پر، سمجھے ہو جی۔ آگے المتن پڑھ لو پھر حاشیہ پڑھ دیں جی۔ اصطلاح متن، لفظ متن اس کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک اس کا اصطلاحی معنی ہے جی۔ لغتاً متن اس شے کو کہتے ہیں جو مضبوط ہو، سخت ہو اور زمین سے اونچی ہو، کیا کہ جی متن لغتاً اس چیز کو کہتے ہیں جو مضبوط، مٹی ہے تو وہ بھی باقی مٹی نالوں سخت اونچی ہے،
جی پتھر تو پتھراں وچوں سخت، جیڑی چیز بھی اپنی جنس وچوں سخت ہوئے تو ان کی آدھے نے متن. اور اصطلاحاً متن وہ ہوتا ہے کہ ختم ہو اس تک سند تے ما دا بیان کلام، یعنی اصطلاح میں اس کلام کو متن کہتے ہیں جہاں جا کر سند ختم ہو جائے، جہاں جا کر سند ختم ہو جائے. وہ کلام ایک معنی ہے نا، قول فعل تقریر سارے داخل نے، وہ جڑا ایک معنی ہے کلام، اتنے گل کی تھی مشہور جڑا جی. ہاں جی کیا آکھیا جی؟ اصطلاحاً وہ کلام ہے کہ جہاں پر سند ختم ہو جائے. پھر ایک باری اصطلاحاً متن وہ کلام ہے جہاں پر سند ختم ہو جائے. پھر ایک باری اصطلاحاً متن وہ کلام ہے جہاں پر سند ختم ہو جائے. یہ متن حدیث ہے، یہ سند حدیث ہے، یہ سند حدیث ہے جی. متن حدیث جڑا ہے انہوں بھی ویکھیا جاندہ ہے کہ یار اے جڑا متن ہے اس وچ جڑی اے گل ہے یہ اس حدیث دے تا خلاف ہے جڑی او انجے بھی جڑے چوکھے متن نے انہاں دے تے خلاف ہے جی، لہذا ان دے وچ کوئی مسئلہ ہے، ان دا کوئی اور مطلب ہے تے بندے تو تھلے خواہ مخواہ ویکھے جاندے نے جی. سمجھے جی؟ اے شاباش ہے جی. متن لغاتن وہ شے جو سخت ہو یعنی پیڈی ہوئے اور بلند ہو زمین سے. اصطلاحاً متن وہ کلام ہے کہ ختم ہو اس پر سند جتھے وہ سلسلہ تو رجال جا کے مک جائے جی. لغتاً وہ شے جو سخت ہو اور بلند ہو زمین سے، اصطلاحاً وہ کلام کے ختم ہو اس تک سند. صبر صبر صبر. او الاسناد نظر آئے؟ لغتاً یہ مصدر ہے اسنادا یسندو بمعنی اعتمادا علیہ. یہ حوالہ المدخل کتاب دا محدثون استعمال کرتے ہیں ہر ایک کو سند سے اور دوسرے کی جگہ میں، سند دی جگہ تے اسناد، اسناد دی جگہ تے، اور پہچانی جائے گی مراد کس کے ساتھ؟ قرائن کے ساتھ. کیا بھی اتھی انہاں دی مراد او عزو الحدیث ہے یا سلسلہ تو رجال ہے. سنیں جی، کیونکہ اسناد بول کے اکثر ہوں عزو الحدیث نسبت کرنی، اور سند بول کے اکثر مراد ہوں سلسلہ تو رجال، تے کدے کدے ایک دوجے نے دوجیاں دے معنی وچ بھی استعمال کر لیندے. سند بمعنی عزو الحدیث، اسناد بمعنی اے مطلب ہے جی. فائدہ السنت کی لفظ السنت لغتاً لفظ سنت رہ گیا نا وہ دسن لگے نا. لفظ السنت لغتاً السیرت بطریقہ معتادہ حسنہ ہو یا، یعنی لغتاً سنت کہتے ہیں سیرت عادت جس پر بندہ چلے، خواہ وہ طریقہ معتادہ. وَمِن ذَلِكَ، اور اسی سے ہم سنیا جی، اسی سے ہے قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس بندے نے طریقہ شروع کیا اسلام میں طریقہ اچھا. سنیں کیا کیا؟ جس بندے نے وہ سنہ سنت طریقہ جڑا مانا پڑھے ہوں بھی اسلام میں انہیں کوئی اچھی شے شروع کی تھی، پس اس کے لیے اس سنت حسنہ کا اجر ہے، اور اجر ہے ان کا جو عمل کریں گے اس سنت حسنہ پر اس کے بعد بغیر اس کے کہ کم ہو ان اگلوں کے اجور سے کوئی شے ان کو پورا ملے گا. تو جو پہلا ہے نا اس کو ہر ایک کے برابر ثواب ملے گا. اور وہ بندہ کہ جس نے شروع کیا اسلام میں طریقہ برا،
کوئی پیڑی شے اسلام وچ کر دیتی سمجھتے ہوگا اس پر بوجھ اس کا، گناہ اس کا، وزر اس کا، اور وزر ان کا جو عمل کریں گے اس سنت سیئہ پر اس کے بعد، بغیر اس کے کہ کم ہو، کمی کی جائے ان کے بوجھوں سے کوئی شے۔ اخرجہ مسلم۔ ہن گل سمجھو، یہ حدیث جتھے بھی کوئی آوے اتنے کوئی سبق بھی تو سیکھن دی کوشش کرو نا۔ مسلم شریف کھلی ہوئے تو اس حدیث سے توجہ کرنی جائز ہے، ویسے نہیں۔ اے ویکھو نا اللہ دے بندیو، بے بندہ صحیح پڑھیا نہیں، عزت بچان دی خاطر وہ جڑے تونے تند ہے تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ دین ہے جی۔ یہ جڑا مقتدا ہونا ہے نا، مقتدا ہونا یہ کوئی سوکھا کم نہیں ہے جی، تے مقتدی ہونا بھی سوکھا کم نہیں ہے، کیونکہ مقتدا تے مقتدی دوویں، مقتدا بگڑیا تو مقتدی اس دے پیچھے بگڑ گیا، تو وقال اللہ زین نتوبیو للہ دی، وہ مختلف جگہ تھے۔ اج چند دن پہلے پڑھے کہ یا اللہ انہوں نے دگنا عذاب دے، انہاں سنو ذلیل کیتا ہے جی۔ اچھا میں مولویو، وَتُطْلَقُ عِنْدَ الْفُقَهَا، فقہا کے نزدیک سنت کس کو کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہ حرف آخر ہے، یعنی کچھ اصطلاح تُطْلَقُ عِنْدَ الْفُقَهَا عَلَى مَا يُصَابُ فَاعِلُهُ وَلَا يُعَاقَبُ، کہ فقہا کے نزدیک سنت اس کو کہتے ہیں جس کے کرنے والے کو اور تارک کو، اور جڑی تعریفاں پڑھتے ہو سنت کی، فرض واجب سنت تعریفاں نہیں پڑھتے ہو، یہ وہ بھئی اصطلاحاً سنت کا لفظ بولا جاتا ہے اس پر جو اضیفہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاصتاً عند بعض کے نزدیک اصطلاح میں سنت خاص جو سرکار تک پہنچے، جو پہنچے جی۔ صحابی کا قول، صحابی کا فتویٰ، تابعی کا قول فتویٰ وہ نہیں، جو سرکار تک جائے، قول فعل تقریر جو بھی ہو، اس کو کہتے ہیں کیا؟ سنت کہتے ہیں۔ اب اسی کی وجہ سے یہ جو آپ پڑھتے ہو صحابی کہیں کہ بھئی سنت سے ہے یہ کام، کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں عہد مبارک میں سنت سے یاد تھے، سنت سے ہے یہ کام، اس اصطلاح کے مطابق یہ مرفوع حدیث کے حکم میں ہے کہ بھی سنت اس وقت بولتے تھے اس پر، یعنی اگر یہ اصطلاح لی جائے تو باقی دن دسیا صبح بھی کہ فقہا نے بڑی کوشش کیتی ہے انہاں دے ہوش سنبھالنے تو لے کے موت والے وقت تک انہاں نے پوری دیانتداری کیتی ہے۔ پڑھیا نہیں جے کہ انہاں دے جڑے ترے امتیاز حضرت امام ابو یوسف فوت ان دا ٹائم سی تے آپ نے وہ گل کیتی تو فرمایا میں اس تو رجوع کیتا تے وہ بندہ ٹریا تے پچھوں آواز آن لگ پہ رون دی، بس واقعہ پڑھیا کہ نہیں جی؟ ایویں امام صاحب کہ اس طرح اور بزرگ بھی ساڑھے بزرگاں نقل کیتی نا گل حناف دی، شفاف حنبلی مالکی سارے میں کتنی دیانتداریاں تے کتنیاں کوشاں۔ اچھا جی سنیں، خاصتاً عندہ، اور اکثر جو ہے نا فقہا وہ یہ ہے کہ سنت استعمال کی جاتی ما اضیفہ الی الصحابی و التابعی، کہ سنت کا استعمال ہوتا ہے اس کی طرف جو منسوب ہو، اکثر اس پر ہیں، اکثر۔ اب یہ مختلف اصطلاحیں ہیں، اب جب اکثر اس پر ہیں تو اگر صحابی یا تابعی کہہ دے کہ سنت سے ہے یہ، تو اب وہ خام مرفوع حدیث نہیں ہوگی۔ سنیں، یعنی یہ جو بھی وہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی صحابی نے اس طرح کیا تھا، کسی تابعی نے اس طرح کیا تھا، اس پر بھی بولا جاتا ہے کہ سنت سے ہے یہ، کہ یہ سنت ہے ان کی لیے۔ اچھا جی
لفظ سنت کے لیے اطلاقات اخرى بھی ہیں. کس کے لیے؟ کیا فائدے دیے گلا. اطلاق اول الطریقۃ المشروعہ متبعہ فی الدین، طریقہ شرعی جس کی تابع داری کی جاتی ہے دین میں، اس کو بھی کہتے ہیں. یا انج تعریف کر لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حنیف راستہ کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حنیف کیا ہوتا ہے؟ پڑھے نا جی ابراہیم علیہ السلام، بھائی باطل سے بالکل اعراض، حق کی طرف پورا میلان. تو یہ جو سرکار کا منہاج الحنیف ہے، اس کو بھی ایک کو مطلب ہے، دو مطلب ایک کو بھی انجا کھو یا انجا کھو. وہذا یہ اے گل بھئی اے مراد ہے جب وارد ہو کس میں، یا صحابہ پاک کی، یا سنیں جی فی سیاق الاستحسان والثناء والطلب والاقتضاء، اے چیزاں ہون تے ہون اے جڑا ہے نا اے کی ہونا ہے؟ طریقہ جو مشروع متبع فی الدین ہے. دوسرا اطلاق سنت بمعنی حدیث حسب الاطلاق الاول للحدیث. حدیث کا اول اطلاق کیڑا؟ ما اضیفہ آگے سمجھ. سنت بئی معنی، اب اس معنی کے اعتبار سے سنت اور حدیث بولو ایشا بس ہے جی. اس پر میں سنت پیش کرتا ہوں یعنی حدیث پیش کرتا ہوں. الاطلاق الثالث العقیدۃ المتوارثہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت علیہا صحابتہ وتوارثھا عنہم من بعدہم. عقیدہ جو کہ منقول ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ عقیدہ کہ جس پر اور بعد والوں نے صحابہ سے نقل کیا، اگلوں نے ان سے نقل کیا، اس عقیدہ متوارثہ کو بھی عقیدہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول، اس کو بھی سنت بول کر یہ معنی بھی مراد ہوتا ہے. الاطلاق الرابع الاصطلاح الفقہی اور پیچھے پڑے جی اور تطلق عند الفقہاء علی ما یصاب فاعل ولا یعاقب. اطلاق خامس اسی عقیدہ متوارثہ العمل المتوارث بین المسلمین فی البلاد، وہ بلاد کے اترے وہاں یعنی آئے وہاں صحابہ پاک کثرت کے ساتھ، وکانوا بہا اور تھے ان شہروں میں خلفاً عن سلفاً جی، کہ سنت کا اطلاق ہوتا ہے اس عمل پر بھی جو مسلمانوں کے درمیان بطور وراثت چل رہا ہے ان شہروں میں جہاں صحابہ پاک کثرت سے آئے، جہاں نازلہ بہ الصحابہ بکثرت، تو لہٰذا ان سے نقل کی انہوں نے بات. وَكَانُوا بِهَا خَلَفًا عَنْ سَلَفًا، مسلسل یہ چلتا آ رہا جی. تو اس کو بھی سنت کہہ دیتے ہیں. یا حدیث متواتر، اس کو بھی یا مشہور مستفید اسنادن، اس کو بھی یا حدیث وہ کہ تقرر ثبوتہ الفقہی بعد ثبوتہ الحدیثی. ثبوت فقہی کیا ہے کہ فقہاء نے اس کو قبول کر لیا، ثبوت حدیثی کیا ہے سند کے ساتھ یہ ثابت ہے، ثبوت فقہی کیا ہے کہ اس کو فقہاء نے پڑھ دے رہی ہوں کتنی بار کہ جب فقہاء نے قبول کیا تو اس وجہ سے اس کا درجہ بڑھ گیا جی. ثم ہوا پھر وہ الی جانب ذالک متلقم بالقبول بین ائمتنا الفتیا جمیعہم اور جماعت منہم ولیس متروکا عنہم، کہ پھر وہ
تلقی کی جانب سے سب ائمہ نے قبول کر لیا یا ایک جماعت نے قبول کیا، دوسروں نے اس کو چھوڑا نہیں ہے، اس پر اعتراض نہیں ہے، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں جی۔ الاطلاق السادس سنت بمقابلہ بدعت، اللہ اکبر۔ فیقال فلان من اہل السنت فلان من اہل البدع، جی چلو پھر کوشش کر رہے ہیں چیزاں یار سمجھ آ جانا پلا ہوئے نال ساری جی۔